نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير دور قرآن 2024 DQ 2024 اور آج ہم اس میں کریں گے پارہ نمبر 27۔ اس سے پہلے کہ ہم پارہ 27 پہ جائیں، جو وہ خوبصورت صورتوں کا ایک گلدستہ ہے جو ہمارے دلوں میں اور ہماری زبانوں پہ رہتی ہیں، خاص طور پہ سورۃ الرحمن اور سورۃ الحدید، لیکن تھوڑی سی باتیں ہم کریں گے پچھلے پارے کی۔ 26 پارے میں ہم نے بڑے خوبصورت موضوع کو دیکھا، اور وہ کیا تھا کہ جب ایک انسان اللہ والا بن جاتا ہے نا، تو پھر اس کو اچھے ساتھی مل جاتے ہیں۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر محمد تھے، لیکن والذین آمنوا معہ، وہ ساتھی جو ان کو ملے وہ بھی تو بہت ہی خوبصورت تھے۔ آپ نے دیکھا کہ انبیاء کرام کے بہت سارے قصے قرآن پاک میں آتے ہیں، لیکن نبیوں کا مشن آگے کیوں نہیں بڑھا؟ ایک تو اللہ کی حکمت تھی، جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ لیکن اس کی ایک اور بہت بڑی وجہ کیا تھی کہ اللہ کے نبی کو ساتھی بہت اچھے ملے۔ یہی سنت آگے سے بھی ائمہ کرام کی بھی رہی۔ آج بھی جن کو امام اعظم کے نام سے لوگ جانتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، تو لوگ کہتے ہیں کہ امام تو سارے ہی تھے، لیکن امام ابو حنیفہ کو شاگرد بہت اچھے ملے۔ جیسے آپ نے قدوری اور اسی طرح سے ایک اور ان کے شاگرد کا نام پڑا ہوگا نا، یعنی ان کا علم لے کر آگے بڑھے۔ تو سب سے پہلے تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس علم کے سلسلے میں آگے بڑھانا اور ہمیں اچھے مددگار دینا۔ اگلا پارہ یعنی 28 پارے میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول پڑھیں گے کہ من انصاری اللہ، اللہ کے رستے میں میرا مددگار کون ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چاہے وقت کا نبی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اچھے ساتھیوں کی ضرورت اس کو بھی ہوتی ہے۔ چونکہ دین کا کام ایک اجتماعی کام ہوتا ہے، اور یہ کچھ لوگ کر رہے ہیں آج بھی ایسا کہ میں کروں گی، یہ میرا کام ہے، یہ میری مسجد ہے، یہ میرا ادارہ ہے، یہ میں ہوں تو میں ہوں، میں نہیں ہوں تو نہیں ہوں۔ پتہ چلا کہ میں بیمار ہوں تو مسجد بھی بیمار ہے، میں عمرے پہ گئی ہوں تو میرا انسٹیٹیوٹ بھی عمرے پہ گیا ہوا ہے۔ یہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ ہم نے سورۃ شورا میں بھی یہ چیز پڑھ لی، اور خاص طور پہ پھر 26 پارے میں تو یہ بات بہت ہی کھل کے واضح ہو گئی کہ ساتھیوں کی تربیت ہی وہ مشکل کام ہے جو اکثر لوگ کر نہیں پاتے، اور تربیت ہوتی ہے بٹھا کر۔ تربیت کا کوئی کورس نہیں ہے کہ جائیں جی یہ تربیت کے نقطے ہیں، یہ کر لیں گے تو آپ کی تربیت ہوگی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، ریسیپیز جتنی مرضی آپ کو شیئر کوئی کر دے، جب تک خود چولہا کھول کر کھانا نہیں بنائیں گے، آپ کی وہ ساری ریسیپیز جو آپ نے بنائی سوچی تھی وہ آپ کے کام نہیں آئیں گی۔ بالکل اسی طرح سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو دین کا علم لیتے بھی ہیں اور دیتے بھی ہیں، اور اللہ سب کا قبول کر بھی رہا ہے اور کرے بھی، لیکن کامیاب کون ہوگا؟ کس کا پیغام آگے سے آگے جائے گا، جس کو بعد میں لے کر چلنے والے بنیں گے۔ یہی شاید پیغام ہمارے اس دور قرآن کا بھی ہے۔ اللہ نے اس جگہ کو چنا، اللہ نے آپ جیسے پیارے لوگوں کو چنا، میں نے اپنی حیثیت کے مطابق اپنی بہت ساری کمیوں کے ساتھ اس کام کو کیا بھی۔ اب بالکل یہ کام اپنے وہی بات ہے کہ کنارے پہ لگ رہا ہے نا، اور یہ دن بڑے اداسیوں کے بھی دن ہوتے ہیں اور خوشیوں کے بھی دن ہوتے ہیں۔ ایک طرف کسی بھی کام کے کر لینے کی تکمیل کی ایک سینس آف اچیومنٹ تو نہیں میں کہتی، اکمپلشمنٹ ہوتی ہے، ایک قسم کی سینس آف کمپلیشن کہ چلے جو کام شروع ہوا تھا وہ پورا کیا ہے۔ 100 بار یہ جملہ آپ نے کئی لوگوں سے سنا ہوگا کہ ایمان اور عمل صالح یہ دو شرائط ہیں کسی کام کے بھی قبولیت کے، لیکن جو تیسری فارم جو آپ کو دی تھی کہ اس کام کو پورا بھی کرنا۔ آپ کھانا بنا رہے وہ پورا پکا ہی نہیں تو کھائیں گے کیسے لوگ؟ سوچئے ذرا۔ تو چیزوں کی جو شروع کیا اس کو پورا کرنا، اور اسی طرح سے پھر اس کے اندر آپ ایک اور چیز، یہ ساری تمہید آپ کو اگلے پارے کی دے رہی ہیں جس وقت تمہارے سامنے آیا۔ یہی وہ چیز ہے کہ جو ہمیں پھر نظر میں رکھنی پڑتی ہے کہ جو بھی میں نے کیا، آپ میں سے بہت ساری لوگوں کی زندگیوں میں ایمان کا بل چلا ہے، کچھ کا پہلے بھی تھا، اللہ کا شکر ہے، اب 10 پہ تھے تو 12 پہ آگے
ہم نے سورہ احقاف، سورہ محمد، سورہ فتح، سورہ حجرات اور سورہ قاف اور سورہ زاریات کی 30 کی ہیں۔ کیا یہ سفر اتنی تیزی سے جو گزرا، اللہ کے نبی پر یہ صورتیں اترنے میں کتنا وقت لگا؟ جب یہ میں شروع میں آپ کو ہر صورت کی وہ دیتی ہوں نا کب اتری کہاں اتری، تو وہاں جا تھرو کیجیے 490 سے لے کے آپ کو آج کے پارے میں تو بالکل اینڈ تک کے پاروں کی بھی چیزیں دکھیں گی نا۔ تو بالکل یہ ساری بات کا کہنے کا خلاصہ کیا ہے، آپ اور میں آج پارے کے پہلے ہی شروع میں ہی دعا کریں کہ اللہ یہ جو ادھورا سفر ابھی ہمارا چل رہا ہے اس کو پورا کرنا۔ ربنا اتمم لنا نورنا پڑھیں گے آج، کل کے بارے میں بھی آئے گا۔ اے اللہ قرآن کے نور کو پل صراط تک قائم رکھنا، اور من جا بالصدق، من جا بقلب سلیم، کل پڑھا صدق آپ نے پیچھے پڑھا 24ویں پارے میں، کہ اللہ ہمیں نیکیوں کو لے کر پل صراط تک پہنچنے تک کی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ادھوری نیکی کس کام کی؟ دیکھیں نا بڑی پیاری سی ایک حدیث، یعنی کسی کو دینے والی چیزوں میں فرمایا کہ اس کو پورا جوڑا دیا پھر ہی پہنے گا نا۔ آپ کسی کو چپل کا ایک پاؤں دے دیں تو نہیں پہنے گا نا۔ آج ہمارے کلچر میں یہ ہے ایک بہت بڑا ڈرا بیک، جس نے بہت سارے جگہوں پہ دین کے نام پر، یقین کیجئے میں بے دینی تو نہیں کہتی، لیکن وہ انٹینسٹی نہیں ہے دین کی، ہمیں خود بھی دین کا کانسیپٹ پورا نہیں پتا ہوتا اور ہم آگے چل پڑتے ہیں، اور اس اناڑی ڈرائیور کی طرح جب ہائی وے پہ چڑھتے ہیں اور پھر چارے طرف خطرے دکھتے ہیں تو پھر ہمارے ہاتھ میں اسٹیئرنگ ٹھہرتا نہیں ہے، پھر پوچھتے ہیں کبھی کچھ، وہ موضوع چھیڑ لیتے ہیں، پھر اپنی عزت بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ کہنا پڑتا ہے۔ آپ سب نے بس ایک دعا کرنی ہے، اور میں نے بھی اپنے لیے بہت پیاری دعا کی ہے کہ یہ سحور سیشن میری زندگی تک ہر روز چلیں گے، کیونکہ رمضان آتا ہے رمضان چلا جاتا ہے۔ ایک اسکالر ہے، ان کی میں نے بات ایک دفعہ سنی تھی، رمضان کے فوراً بعد کا ایک لیکچر دیکھ، انہوں نے وہی جملے جو حضرت ابو بکر صدیق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پہ کہے تھے نا کہ من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، کہ جو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دین کی عبادت کرتا تھا تو محمد تو چلے گئے۔ اور اس کا دوسرا حصہ کیا ہوگا سوچئے، ہم نے رمضانی مسلم نہیں بننا، ہم نے رحمانی مسلم بننا ہے۔ آج سورۃ الرحمن پڑھتے ہوئے تو یہ جو ہمارے کلچر میں آ گیا نا کہ راتیں مسجدوں میں بھری ہوئی ہیں رمضان میں، اور عید کی رات مسجد کہتی ہوگی کدھر گئے وہ سارے نمازی، اس کلچر کو ختم کیجیے۔ اور اگر میں اور آپ اس رمضان کے دورہ قرآن کے بعد اس بات سے متفق ہی ہو گئے نا تو الحمدللہ یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پہ بہترین طریقے سے چلائے، اور جو کچھ بھی ہم نے سیکھا اصل قیمت استقامت کی ہے، اسی پہ اتنا دل کھل گیا۔ آپ اپنے لیے دعا کریں، میں اپنے لیے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اللہ ہمارے قدم جما دینا اور ہمیں بیچ رستے میں نہ روکنا، کیونکہ ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں کافی نیکیاں کر لی ہیں اس سال کے لیے، درس ہے نف، اب عید کی پارٹیاں اور اس کے بعد پھر ایک سے ایک جس دنیا سے آتے ہیں اس میں گئے۔ اللہ نے آپ کا میرا حق نہیں رکھا، اور اللہ کے دین میں اتنی گنجائش ہے کہ آپ ایک کے بعد ایک کام کرتے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی برکت دے دے گا۔ پھر آپ دیکھیے کہ جنہوں نے اللہ اور رسول کی بات سنی اور ایمان لائے اور چل پڑے، بات شروع ہو گئی۔ ہم پیدا ہوئے ان گھروں میں جہاں اسلام تھا وہ تھا، لیکن ابھی تک ہم کیوں اتنا سٹک ہیں؟ کبھی اس بات پہ تو اب ضرور سوچیں کہ آخر آج امت مسلمہ کا یہ سٹک ہونا یہ کہاں تک جائے گا، جس نے کئی اور دوسرے لوگوں کو بھی دین میں آنے سے روکا ہوا ہے۔ پھر منافقانہ طرز عمل ہم نے کھل کے دیکھا سورۃ محمد میں، اور پھر معاہدوں کی حکمت دیکھی سورۃ حجرات میں، اور نفس کی اصلاح کے طریقے تھے سورۃ قاف میں، اور اب سورۃ زاریات میں بھی دیکھیں گے۔ اس بارے میں جو اب اس وقت میرے آپ کے سامنے ہے، یا ایھا الذین آمنوا کی ایک ہی پکار ہے، اور وہ بالکل پارے کے اینڈ پہ، انتظار کیجئے گا اس سورت کے جانے کا۔ اگر سن کے بیچ میں چھوڑتے ہیں تو سورت حدید تک پورا پارا سنیے گا، کیونکہ اس پوری پارے کا جو امود کہتے پلر کو، یہ مڈل میں نہیں، یہ شروع میں نہیں، یہ آخر میں۔ اور پارے کا تھیم کیا ہے؟ بھاگ دوڑ، بھاگو، ففروا الی اللہ۔ سورۃ زاریات کی آیت 50 میں پڑھیں گے، اب ان لیس للانسان الا ما سعی۔ سورۃ نجم کی آیت 39 میں، یہ دین بھاگ دوڑ سے پھیلا ہے، کمفرٹ زون، ریلیکسیشن تو ایسے ہی ہے کہ دنیا کو آپ جنت بنا لیں، اور یہ دنیا کام کی جگہ نہیں، یہ دنیا آرام کی جگہ۔
اور پھر جنت اور قبر کے معاملے میں ہمیں نہیں پتا کیا ہوگا. اللہ نے بندہ مومن کے خمیر میں محنت رکھی ہے. یہ اب تیسرے پارے کی، ہم تیسرا پارہ 2 دن میں کریں گے انشاءاللہ، تو آپ انجوائے کریے گا. چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے اس کے پیغامات ہیں، ہم اس کو دیکھیں گے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جب آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ انسان کو محنت کی عادت کے ساتھ پیدا کیا ہے. کب بچہ دنیا میں آتا ہے کتنا ایزی تھا کہ بچہ درختوں پہ اگ جاتا. ماں سوئی ہوتی اگلے دن اس کے پاس رکھا ہوتا، بچوں کو مشکل تھا. جب پہاڑوں میں سے اس نے اونٹنی کو نکال لیا اور درختوں پہ اتنے پیارے پیارے پھل لگا دیے تو یہ بھی ممکن تھا. پر یہ ماں کا درد جو ہوتا ہے نا، یہ بچے کا بھی درد ہوتا ہے. بوتھ وے اسٹرگل ہوتی ہے، پھر بچہ ڈیلیور ہوتا ہے. یہ ہے بھاگ دوڑ. آپ بچے چھوٹے کو کچھ کام نہ دینا تو وہ آپ کو ستاتا رہے گا. بچے بھاگتے ہیں، بچے اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، ہلکان ہوتے ہیں، پھر تھوڑی بہت بھوک لگتی ہے آ جاتے ہیں کیونکہ دوڑتے ہیں بھاگتے ہیں. اب جب ہم بڑے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں نا تو یاد رکھیے کہ ہم اس مقصد حیات سے پیچھے ہوتے ہیں. فطرت میں ہے کہ بھاگ دوڑ بندہ کرے گا. جس کی بھاگ دوڑ جس رخ پہ ہوگی وہ وہیں پہنچے گا. اللہ نے آدم علیہ السلام کو شروع میں جو جنت دکھائی وہ ہمارے ابا جی تھے نا. اب ہوتا کیا ہے کہ بچوں کو آپ چھوڑ دینا تو وہ دوڑیں گے. ابھی بھی اگر آپ کے ساتھ 8-10 بچے ہیں اور انہیں کہ بیٹا جی جو کرنا ہے کر لو، تو پھر اینڈ پہ ہم نے ان کو یہی کہنا ہے کہ آپ کو کل نہیں لاؤں گی. ایسے ہوتا ہے نا. اچھا، ریس میں جب لوگ جاتے ہیں تو سب بھاگتے نا، ادھر کوئی ایک الٹا بھاگنا شروع ہو جائے. اور اگر آپ کسی ہائی وے کے قریب رہتے ہیں نا تو کبھی اپنی ونڈو میں سے دیکھیے گا نیچے گاڑیاں سب ایک رخ پہ جا رہی ہیں. اگر کسی کو دوسرے رخ پہ جانا ہے تو اس کو دوسری لین میں آنا ہوگا. جب ہماری بھاگ دوڑ جنت کے لیے نہیں رہتی، جو کہ افسوس اور تکلیف کے ساتھ کہنا چاہوں گی کہ آج ہو گیا، تو پھر ہماری بھاگ دوڑ اس دنیا کے لیے رہتی ہے. اگر ہماری بھاگ دوڑ جنت کے لیے نہیں ہوگی نا تو میں ڈرتے ہوئے کہنے لگی ہوں کہ آپ میں سے نئے لوگ ایک دم غلط معنی نہ سمجھ جائیں. وہ کیا ہے کہ پھر ان کی دوڑ جہنم کی طرف ہوتی ہے. آپ کہیں گے استغفر اللہ، ہم تو جہنم کی طرف نہیں جا رہے. تو یاد رکھیے کہ جو دنیا کا شارٹ کٹ راستہ ہے نا، یہ جہنم کے اوپر سے گزرتا اور گزارتا ہے بندے کو. آپ کی میری زندگی میں جو مطلوب تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، تو وہ یہ تھا کہ اب فرشتوں، میں نے ایک ایسا انسان دنیا میں بھیجا ہے کہ جو دنیا میں جائے گا اس کے باپ کا گھر اس کو بڑا عزیز ہوگا اور وہ اس گھر کو پانے کے لیے بھاگ دوڑ کرے گا. تو آج آپ نے میں نے اس پارے کے اندر سے ڈھونڈنا ہے کہ میں کدھر جا رہی ہوں، میری بھاگ دوڑ کدھر ہے. جو اللہ کے کاموں میں نہیں بھاگے گا نا وہ ضرور شیطان کے کاموں میں بھاگے گا. جس دن ہماری دھڑکن بند ہوتی ہے اس دن ساری بھاگ دوڑ ختم ہو جاتی ہے. دعا کر کے شروع کرتی ہوں کہ اے اللہ، جب ہم قبر میں جائیں تو بڑے ہی معمولی سے معاملے کے بعد فرشتے کہہ دیں کہ نم کا نومت الروز، سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے، اور ان دلہن کو اس کے پیارے کے سوا اور کوئی نہیں اٹھاتا. پھر اللہ وہاں انسان کو سلائے گا تو یہ دنیا کام کی جگہ، وہ دنیا آرام کی جگہ. آپ کا نفس آپ کو کہے گا کہ اب بس کافی ہے. پرسنل عبادات آپ کو اس قابل کرتی ہیں کہ آپ اجتماعی عبادت کر سکیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پھر اللہ کی مدد کیسے آتی ہے. آج امت مسلمہ پہ نصر من اللہ و فتح قریب کا وعدہ کب پورا ہوگا، اور ہو بھی رہا ہے الحمدللہ. کوئی بھی زیادہ پریشان ہو کر اور نیگیٹیوٹی پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ کیا ہے کہ جب صحابہ کرام جیسی بھاگ دوڑ ہوگی، جو کہ آج ہم اس پارے میں بھی پڑھیں گے اور پچھلے پارے میں بھی ہم نے پڑھا. اس پورے پارے میں آپ کو ہر صورت کے اندر سے میں انشاءاللہ دکھاؤں گی کہ صرف انسان نہیں، جناتوں میں دکھتے نہیں، اور اللہ نہ کرے میں دکھے، اور فرشتے ابھی تو بالکل نہ دکھے کیونکہ جو فرشتہ اونلی وی کین سی موت کا فرشتہ ہے. لیکن آپ کو سورج، چاند، ستارے ہر ایک کی بھاگ دوڑ سے آپ کو دکھے گا کہ سب کسی نہ کسی حرکت میں. تو حرکت کے ساتھ برکت ہے، اور اللہ ہمارے امت مسلمہ میں یہ شوق ڈال دے. مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. اس پارے کی ہر صورت اور خاص طور پہ سورت حدید، ایمان کی طاقت بھی اسی کے ساتھ جوڑ لیجئے. آپ کو مجھے ایمان کی بڑی ہیوی ڈوز ملنے والی ہے آج سورت حدید کے صرف ترجمے سے بھی. میرے جیسے انسان کے لفظوں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں گے اس کی ایک ایک آیت، وما لکم تمہیں کیا ہو گیا،
Where are you going? अलम यानी लिल्लज़ीन आमनु अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या अभी तक वो वक्त नहीं आया कि ईमान वालों के दिल अल्लाह की खशियत से कांप जाए? इस तरह की आयतें हैं उसमें। कैसे लमन्नमा हयात दुनिया, यानी दुनिया और आखिरत का तकाबुल और भाग दौड़ है। तो अल्लाह करे कि हम वहां तक पहुंचे। अभी हम चलेंगे सूरत ज़ारियात पे। इस सूरत का भी अंदाज कुछ ऐसे ही है इस पूरे पारे में कि आपको ये शुरू की जितनी भी सूरतें ज़ारियात और तूर और उसके बाद फिर नजम कमर और बाकी मेरे ना इसको सिर्फ फील कीजिएगा। इन्हीं को बढ़ते हुए तो मैंने नियत की है कि रात की घड़ियां मेरी क्यों जाया जाए। मैं जिस दुनिया के भी मुल्क में होंगी, जहां भी अल्लाह मुझे ले जाएगा, मैंने उसकी सहर पे बोलना है। शायद यही चीज कुछ लोगों को तहज्जुद की आदी कर दे, यही चीज नमाजों का आदी कर दे, फजर न मिस हो हमारी। तो ये जो सूरत जारियात से लेकर हम सूरत हदीद तक की आयतें पढ़ने लगे हैं ना, इसमें कोई हुक्म भी नहीं है। मजे की बात है। कल ही आपको बता दिया था कि 7 मुस्तकिल मक्की सूरतें। देर इज नो या अय्युहल्लज़ीन आमनू, क्योंकि या अय्युहल्लज़ीन आमनू कहाँ आता है? जहाँ कोई काम देना होता है। आप काम कर रहे हैं, बैठे हैं, मैं कब कहूंगी शाहीन बात सुने? जब मुझे शाहीन से कोई काम होगा। फायदा बात सुनिए, कब कहूंगी? तो इस पूरे बारे में अल्लाह आपको आखिर में पुकारेगा। अभी जो करें करें। तो कायनात की निशानियों में अब इसको हमने शुरू में दिल में लेना है। हर सूरत के तर्जमे पे आपने ये सोचना है कि मैं भी क्या इसी तरह अल्लाह के आगे चल रही हूँ, अल्लाह के हुक्मों पे अपने आप को बांधे हुए हूँ, जैसे कि ये कायनात है। आप ये भी कह सकते हैं कि सूरत जारियात से लेके अगली जो सूरतें हैं, ये साइंस से दिलचस्पी रखने वाले लोगों को बड़े शौक से पढ़नी चाहिए। आइए देखते हैं 31 से 60 आयात इस बारे में हम करेंगे सूरत जारियात की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। रुकू नंबर 2 है 31 से 46। सरकश कौमों पर अजाबे इलाही, यानी वो कौमें जिन्होंने सर खींचे। किससे खींचे? अतात से। या जो आप कहते हैं ना कश लगाना, और दूसरा कहते जी आगे सर झुका दें तो इतात है, सर पीछे झुका दें तो ये सरकशी है। अल्लाह ने उनके साथ क्या किया, आइए देखते हैं। क़ाल फमा खत्बुकुम अय्युहल मुरसलून। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह के भेजे हुए मुराद यानी है फरिश्तों, तुम्हारा मकसद क्या है? यानी तुम्हारे यहाँ आने का मकसद क्या है? खत का लफ्ज होता है ना, मुहिम के लिए आता है उर्दू में। अगर आप देखें कि यानी एक तो होता है आमतौर पे आना, लेकिन किसी वक्त कोई आपको एक बड़ा काम देकर भेजे तो फिर उसके आने के लिए ये लफ्ज है। पिछले पारे में बात शुरू हो चुकी कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आए थे। तो इब्राहीम ने पूछा तुम क्यों आए? उन्होंने जवाब दिया कि हम गुनाहगार कौम की तरफ भेजे गए हैं। नोट कीजिए, कौम लूत को यहाँ गुनाहगार कौम का नाम भी दिया, किसी और कौम के लिए ये इशारा नहीं है। और अरबी देखें अगर आप मुसहफ में तो कौम मुजरिमीन। कुरान की आयत का ये लफ्ज 32 नोट कर लीजिए। आप होमोसेक्सुअलिटी पे और लिवातत पे और ऐसे गंदे कामों पे और कोई भी जुमला ना बोले तो कुरान का ये लफ्ज दिखा दें अपने बच्चों को कि इट्स अ क्राइम इन अल्लाह's लॉ बुक्स। ये अमल एक क्राइम है। क्यों भेजे? ताकि हम इन पर मट्टी के कंकर बरसाएं जो तेरे रब की तरफ से निशान ज़दा हैं इन हद से गुजर जाने वालों के लिए। मट्टी के कंकर कैसे बरसे थे? रिवायत में आता है कि उनके सरों पे वो कंकर गिरे बुलेट की तरह, फिर सर में खोपड़ी में सुराख हुआ, फिर वहां से होते हुए उनके प्राइवेट पार्ट से वो पत्थर बाहर गए। उलमा ने इसकी लॉजिक क्या दी है कि दिमागों से गंदी सोच शुरू हुई और जिस कभी फेल पे वो पूरी हुई, अल्लाह ने उस जिस्म के एक एक हिस्से को उसमें इन्वॉल्व किया। और तीसरी बात देखिए, हद से गुजर जाने वाले। ट्रांसलेशन आयत 32 से 34, जो इसका अलग से नंबर नोट करके रख छोड़े। सिर्फ कुरान के ये 3 रेफरेंस दिखा दीजिए तो जो चीज फितरत के भी खिलाफ, अक्ल के भी खिलाफ, आज उसको क्या खूबसूरत स्लोगन्स देकर पेश किया जा रहा है। बस जितने ईमानदार वहां थे हमने इन्हें निकाल लिया। सोचिए जरा कितने को होंगे। और हमने वहां मुसलमानों का सिर्फ एक ही घर पाया, और ये किसका था? लूत अलैहिस्सलाम का। और उनका बेटा कोई नहीं था, सिर्फ 2 बेटियां, और ये थे जिन्होंने हिजरत की। लिखिए 100% लोग होमोस हो चुके थे, 100% मर्द उधर थे। और हदीस में आता है क़यामत के दिन मुख्तलिफ अंबिया कराम जब अल्लाह के पास आएंगे ना, तो हजरत लूत के साथ एक मर्द भी नहीं होगा। यहाँ से अब देखिए ये इशारे मिल रहे हैं कि एक दौर दुनिया में ऐसा आने वाला है
کہ لوگ ہر طرح ہوں گے. فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، کہ ہم نے مسلمانوں کا وہاں کوئی ایک گھر بھی نہ پایا. وترکنا فیہا آیہ، اللہ اکبر. اور ہم نے ان کے لیے جو دردناک عذاب کا ڈر رکھتے ہیں ایک کامل علامت چھوڑ دی. یعنی اللہ نے ایک گھر کو بچا کر باقی گھروں کو پکڑ کر یہ بتا دیا کہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو صرف اسلام پہ یا ایمان والے اور اللہ کی بات ماننے والے ہی بچتے ہیں. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی ہمارے لیے تنبیہ ہے کہ ہم نے اسے فرعون کی طرف کھلی دلیل دے کر بھیجا. بس اس نے اپنے بلبوتے پر منہ موڑا اور کہنے لگا یہ جادوگر ہے یا دیوانہ. بلاخر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو اپنے عذاب میں پکڑ کر دریا میں ڈال دیا. وہ تھا ہی ملامت کے قابل. اس طرح عادیوں میں بھی ہماری طرف سے تنبیہ ہے، جبکہ ہم نے ان پر خیر اور برکت سے خالی آندھی بھیجی. وہ جس چیز پر گرتی تھی اسے بوسیدہ ہڈی کی طرح چورا چورا کر دیتی تھی. یعنی وہ کیسی زہریلی ہوا تھی کہ اس قوم کے جسموں پہ لگتی نا تو ان کی باڈی بھرنے لگتی، بھرے ہو جاتے. اور سمود کے قصے میں بھی عبرت ہے. جب ان سے کہا گیا کہ تم کچھ دنوں تک فائدہ اٹھا لو، لیکن انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی، جس پر انہیں ان کے دیکھتے دیکھتے تند و تیز کڑاکے نے ہلاک کر دیا. بس نہ تو وہ کھڑے ہو سکے اور نہ بدلہ لے سکے. اور نوح علیہ السلام کی قوم کا بھی اس سے پہلے یہی حال ہو چکا تھا اور وہ بھی بڑے نافرمان تھے. 5 قوموں کے قصے اللہ نے چند جملوں میں سمیٹ دیے. ایمان سے متعلق ایک آیت زاریات 35 فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے لیے بند گلیوں میں سے بھی راہیں نکال دیتا ہے. میں دعا کرتی ہوں اللہ ہماری نسل کو اس گندی قباحت سے نکالنے کے راستے بنا دے. اگر کچھ لوگ معاشرے کے یا بری صحبت کے اثر میں ایسی کسی بھی چیز میں شامل ہو چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرما اور ان کو ہدایت عطا فرما. دیکھیے 5 قومیں 5 عذاب. قوم نوح پہ سیلاب آیا، قوم سمود بجلی کے کڑکے سے ماری گئی، قوم عاد آندھی سے، اور قوم لوط مٹی کے کنکر سے، اور قوم فرعون دریا میں ڈبو دی گئی. اللہ اکبر کبیرہ. قرآن پاک میں پچھلی قوموں کی تباہی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے آپ کو مجھے اپنے اعمال کو درست کرنے کا موقع دیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے بعد پھر آگے رکوع نمبر 3 ہے 47 سے 60. یہ ہے وہ آیت پارے کے تھیم پہ دیا گیا اور وہ گیا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. 47 سے 60 وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور یقیناً ہم بڑی قدرت رکھنے والے ہیں. یہ کیا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا. آپ دیکھیے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ نے خود بنائی، لیکن کچھ چیزوں کو کچھ خاص مقام دے دیے، کچھ خاص طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو کیسے بنا دیا. یہ اس کی دلیل آپ کے میرے سامنے ہے اور اس کو ہم نے دیکھنا ہے اس اینگل سے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے بارے میں جو کہ زمین و آسمان کی طرح ہے اس کی خوبصورتیوں کو ہمارے سامنے لاتے ہیں. اور زمین کو ہم نے فرش بنا دیا، بس ہم بہت ہی اچھے بنانے والے ہیں. اور ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا کہ تم نصیحت حاصل کرو کیا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. بس تم اللہ کی طرف دوڑ بھاگ یعنی رجوع کرو. یقیناً میں تمہیں اس کی طرف سے صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہراؤ. بے شک میں تمہیں اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں. اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں ان کے پاس جو بھی رسول آیا انہوں نے کہہ دیا کہ یا تو یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے. کیا یہ اس بات کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے گئے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سب کے سب سرکش ہیں. تو آپ ان سے منہ پھیر لیں، آپ پر کوئی ملامت نہیں، اور نصیحت کرتے رہیں. یقیناً یہ نصیحت ایمانداروں کو نفع دے گی. ذرا سا رکیے، اس آیت کا نمبر نوٹ کریں. اکثر لوگوں کو نصیحت سے بیر ہوتا ہے، اور میں نے اکثر ماں کو دیکھا ہے بچوں کے کان پہ جوں نہیں رینگتی، بچے یہ کرتے بچے وہ کرتے. تو یہ آیت نوٹ کیجیے، نصیحت سے پہلے ایمان دیجیے، کیونکہ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. نصیحت تو ایمان والوں کو ہی فائدہ دیتی ہے.
اگر آپ کے بچے میں یا آپ کے شوہر میں یا آپ کی بیوی میں یا آپ کے بھائی میں ایمان نہیں ہے تو معاف کیجیے، آپ کا بولنا ان کو اور سخت کرے گا، آپ کا سمجھانا ان کو بہت ہی زیادہ اور بھی دین سے دور کر دے گا۔ تو ہم اکثر ایمان دینے سے پہلے نصیحتیں کرنے لگ جاتے ہیں، اس طرح نہ کیجیے۔ اس سے ہوگا کیا کہ ری ایکشن ہوگا، اور جس دوائی کا ری ایکشن ہو جاتا ہے نا، پھر اس دوائی کو فائدے سے زیادہ کئی دفعہ نقصان دینے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ ہے ایمان کی طاقت۔ آپ اس دورہ قرآن میں ایٹ لیسٹ اس چیز کو بہت اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ پہلے ایمان پہ کام کرنا ہے، پھر اس کے بعد عمل صالحات اور باقی چیزیں تو آئیں گی۔ کسی نے کہا تھا کہ اللہ تو میرے سامنے آ، میں تجھے دیکھ کر سجدے کرنا چاہتا ہوں۔ حقیقت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی معرفت دل میں آتی ہے نا، تو اس کے بعد تو پھر بندہ سیدھا نہیں کھڑا ہوتا، اس کا تو دل کرتا ہے کہ وہ گھوڑے کی طرح اور پھر مویشیوں کی طرح بالکل ہی اللہ کے آگے جھکا ہوا ہو۔ میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ نوٹ کریے گا، فیمس، معروف، مشہور ترین آیت، کیا اللہ نے کہا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ یہ آیت اس صورت میں آ گئی تو نوٹ کرنا چاہے نمبر تو کر لیجئے گا۔ نہ کہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں اور نہ میری یہ چاہت ہے کہ وہ مجھے کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ تو خود ہی سب کا روزی رساں یعنی روزی دینے والا، اللہ تعالیٰ تو سب کو روزی دینے والا اور زوراور ہے۔ بس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے انہیں بھی ان کے ساتھیوں کے حصے کے مثل حصہ ملے گا، لہٰذا وہ مجھ سے جلدی طلب نہ کریں۔ بس خرابی ہے منکروں کو ان کے اس دن کی جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں۔ ایک آیت ہے ایمان سے متعلق 55 زاریات، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ جب دل کے اندر ایمان ہو تو باہر سے آئی ہوئی نصیحت تب ہی اثر کرتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اندر سے کمپیوٹر ٹھیک ہے تو بس آپ ایک آن کا بٹن دباتے ہیں، کمپیوٹر چلنے لگ جاتا ہے۔ یہی اصول کم و بیش ہر مشینری کا ہے۔ تو اپنے بچوں کے اندر کی مشینری کو ٹھیک کرنا ہے۔ فیتھ ان ایکشن کیا کہ جیسے بھی حالات ہوں دعوت حق کا کام جاری رکھنا ہے۔ دعوت حق میں صرف اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، جھگڑنے والوں کا ساتھ نہیں دینا، اور ہر معاملے میں مکمل اطاعت اللہ کی کرنی ہے اور بندگی کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو خوبصورت سے پیغام پہ سورہ زاریات پوری ہوئی۔